علم اور معلومات میں بہت فرق ہے۔ پہلے یہ سمجھے کہ علم کسے کہتے ہیں۔ حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ طلباء کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت نے طلباء سے سوال پوچھا کہ بھائی علم کا مفہوم کیا ہے، علم کیا ہے؟ تو کسی طالب العلم نے کہا کہ علم کا مفہوم ہے جاننا، کسی نے کہا پہچاننا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ حضرت خاموش رہے۔ طلباء کے یہ جوابات سن کر حضرت نے خاموشی اختیار کر لی۔ تھوڑی دیر بعد ایک طالب علم نے کہا حضرت آپ ہی بتا دیجئے، بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہے۔ ایک عجیب بات فرمائی کہ علم وہ نور ہے جس کے حاصل کرنے کے بعد عمل کیے بغیر چین نہیں آتا۔ تو طلباء حیران ہو گئے۔ تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا کہ علم وہ نور ہے جس کے حاصل کرنے کے بعد عمل کیے بغیر چین نہیں آتا، اس کو سکون ہی نہیں آتا جب تک وہ اس پر عمل نہ کرے۔ اگر یہ ہے تو علم ہے، ورنہ پھر بوجھ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے بے عمل پیروں کو کتے کی مثال دی۔ بلعام باعور بڑا صوفی صافی تھا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ خواہشات کی پیروی کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کتے کی طرح تھی۔ اور بنی اسرائیل کے جو بے عمل علماء تھے ان کی مثال گدھے جیسی تھی۔ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، یہ گدھے ہیں جن پر بوجھ لدا ہوا ہے۔ لہذا علم میں اور معلومات میں ایک فرق ہوتا ہے۔ علم اور معلومات میں فرق یہ ہے، اور اس بات کو ذہن میں بٹھا لینا کہ علم میں اور معلومات میں فرق ہوتا ہے۔ معلومات تو کفار کے پاس بھی ہوتی ہے، اس کو علم نہیں کہیں گے، مگر جو کفار ہے اس کے پاس علم ہے تو اس کو معلومات کہیں گے، اس کو علم نہیں کہیں گے۔ یہ یہودی ہے، ان کا ربائی بیٹھا ہے، یہ عیسائیوں کا پادری ہے، یہ فلاں کا فلاں ہے، یہ فلاں کا فلاں ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کو دیکھا جو غیر مسلم ہیں، لیکن عربی زبان وہ اتنی روانی سے بولتے ہیں جیسے کہ ان کی مادری زبان ہو۔ عربی میں گفتگو کرتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں، آپ حدیث پڑھیں وہ اس کا لفظی ترجمہ بالکل صحیح بتلائیں گے، لیکن ان کے پاس یہ علم نہیں بلکہ معلومات ہے۔ آپ کے حدیث کی وہ لفظی ترجمہ کریں گے بالکل صحیح، لیکن وہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے، کلمے کی دولت نہیں ہے، اس لیے اس کے علم کو علم نہیں کہیں گے بلکہ معلومات کہیں گے کہ اس کو اس بارے میں اس عزیز کی معلومات ہے، باقی اس کو علم نہیں کہیں گے، کیونکہ علم اس کو کہتے ہیں، علم وہ نور ہے جس کے حاصل کرنے کے بعد عمل کیے بغیر سکون نہیں آتا۔ یہ کفار، یہ یہودی، یہ غیر مسلم ہمیں بتلاتے ہیں، ہم حدیث پڑھیں،
اور اس کا وہ ترجمہ کریں لیکن وہ عمل نہیں کرتے، اس لیے ان کے پاس معلومات ہے، علم نہیں ہے۔ لہذا جو عالم بنی اسرائیل کے تھے، جو بے عمل تھے، عالم بھی تھے لیکن بے عمل تھے، اللہ نے ان کی مثال گدھے جیسی بیان کی۔ اور جو پیروں تھے، پیر بزرگ تھے بنی اسرائیل کے، ان کی مثال اللہ رب العزت نے کتے جیسی مثال فرمائی ہے۔ اس لیے ہمارے بھائی دوستو، علم کم ہو لیکن اس پر عمل ضروری ہے، لیکن علم زیادہ ہو اور عمل بھی نہ ہو اس علم پر تو وہ علم بوجھ ہے۔ وہ علم فرماتے ہیں، العلم بلا عمل وبال، علم جو ہے بغیر عمل کے وبال ہے، اور والعمل بلا علم ضلال، اور عمل بغیر علم کے گمراہی ہے۔ تو سب سے پہلے علم حاصل کرنا ہے، اور دوسرا قدم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ تھوڑا سا بھی علم ہو لیکن اس پر عمل کیے بغیر اپنی زندگی بسر نہ کرنا۔ اللہ رب العزت آپ پہ اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔